اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نمبر 40 ہے، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حدیث کی روح سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ تو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تو اس میں بھی ایک لاجک ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے جو بیٹے تھے وہ کم و بیش انبیاء یا رسول تھے، تو آپ پہ چونکہ نبوت کو ختم کرنا تھا، اس لیے آپ کے کسی حقیقی بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں رکھا۔ لیکن جہاں پر بیٹوں کی ضرورت پڑی تو قرآن نے حسنین کریمین کو آپ کے بیٹے بنا دیا۔ اب قرآن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو رسول کے شجرے سے نکال دے اور کسی کو رسول کے شجرے میں شامل کر دے۔ کنعان کو قرآن نے رسول کے شجرے سے نکال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تمہاری حکم عدولی کی ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا وقت آیا اور قرآن نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے، ارشاد ہوتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجہل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم لاؤ اپنے بیٹے، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنی عورتیں، ہم لاتے ہیں اپنی عورتیں، تم لاؤ اپنے نفس، ہم لاتے ہیں اپنے نفس، اور سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہاں پر مباہلے میں آپ عیسائیوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو بیٹوں کی جگہ حسنین کریمین ہیں، عورتوں کی جگہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور نفس کی جگہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اور جب نجران کے عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا، ان نفوس کو دیکھا، اور وہاں پر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے آل ہے، یہ میرے آل بیت ہیں۔ تو ان مقدس ہستیوں کو جب ان عیسائیوں نے دیکھا اور ان کے بڑے پادری نے یہ کہا کہ میں تو ایسے نفوس قدسیہ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر پہاڑ کو حکم دیں تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دے، اور اگر رسول اللہ نے دعا کی اور انہوں نے آمین کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے اور پسپائی اختیار کی جائے۔ تو چونکہ وہ رسول اور آل رسول کی حرمت کو سمجھتے تھے، عیسائی تقدس کو سمجھتے تھے، اہمیت کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیوں کی نسل قائم ہے، لیکن جس یزید شمر ابن زیاد نے رسول اللہ کی آل کا تقدس کا خیال نہیں رکھا، ان کی بے حرمتی کی، قتل و غارت کی، ان کو شہید کیا کربلا میں ریگ صحرا پر، آج کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ یزید کی اولاد میں سے ہے، وہ شمر کی اولاد میں سے ہے، وہ ابن زیاد کی اولاد میں سے ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اپنی کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ اپنی کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔